ارے یہ کیا؟ ارے آگے راستہ بند ہے، رک جاؤ! پتھر گرنے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر راستہ کھولتے ہیں۔ ارے جو دیکھو یہ آگ، یہ تو ابھی ابھی بجھائی گئی ہے۔ واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو، یہ کچھ چال ہے، نکلو یہاں سے۔ اپنے ہتھیار پھینک دو، تم پھنس چکے ہو چاروں طرف سے۔ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم گھیر لیے گئے ہو۔ اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لو اور سیدھی طرح باہر آ جاؤ۔ کون تم لوگ؟ فضول کے سوالات مت کرو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو اور باہر آ جاؤ۔ کیا تم جانتے نہیں ہو میں یہاں کا گورنر ہوں؟ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا، چلے جاؤ یہاں سے، مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ اس لڑکی کی گردن کاٹ ڈالوں گا۔ کسی نے حرکت کی تو یہ لڑکی ماری جائے گی۔ دیکھو ڈوڈو، اگر تم نے اسے قتل کیا تو تم ہمارے ہاتھوں سے مارے جاؤ گے، اور اگر ہم سے بچ بھی گئے تو راڈرک تمہیں قتل کروا دے گا۔ میرے راستے میں کوئی نہ آئے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں اسے واقعی قتل کر دوں گا۔ بے وقوفو، جلدی سے مجھے اپنا گھوڑا دو۔ ارے مکار لڑکی! اللہ اکبر، ہم نے بغیر کسی نقصان کے کامیابی حاصل کر لی۔ ان سپاہیوں کو جلدی باندھو اور نکلو یہاں سے۔ خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کی جان بچائی اور اسے ظالموں کی قید سے چھڑایا۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ بھی ہمارے بہت کام آئے ہیں۔ چلیے۔ ہم اسپین نہیں گئے بلکہ براہ راست یہاں آ گئے۔ ہمارے لوگ آپ کے سپاہیوں کے اخلاص سے بے حد متاثر ہیں اور انہیں تحائف سے نواز رہے ہیں۔ یہ سب اسلام کی بدولت ہے۔ ہمارا دین بہترین اخلاق سکھاتا ہے، خواہ جنگ ہو یا امن۔ امیر طارق، موسیٰ بن نصیر کا پیغامبر آیا ہے۔ ارے کمانڈر رومی، آپ؟ کمانڈر طارق بن زیاد، کیا خوب! خوش آمدید بھائی، آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ بھائی تم تو بڑی خوشخبریاں بھیج رہے ہو۔ یہ بتائیں اندلس کی کیا خبر ہے؟ اندلس کا راستہ کھل چکا ہے، میں یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ موسیٰ بن نصیر یہاں کے لیے ایک بڑی فوج روانہ کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ہمارے لیے راستے کھول دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے۔ میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم وہ لوگ ہو جو خالق کائنات کے احکامات کی پیروی کرتے ہو، تم وہ ہو جو اس کے راستے پر اپنی جانیں نچھاور کرتے ہو۔ سپاہیوں، یہ ساری زمین اللہ کی ہے، اس پر اللہ ہی کا حکم چلے گا، اور جان لو کہ ہم اللہ کے نائب ہیں۔ اب ہمارا سفر اسپین کی جانب ہوگا، جہاں ظالم راڈرک بادشاہ قابض ہے۔ اسے اسلام کی دعوت دی جائے گی یا پھر اسلامی حکومت کے زیر سایہ آنے کی۔ اگر نہیں مانے گا تو پھر کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے دشمنان دین کے ساتھ جنگ ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نامراد نہیں کرے گا۔ میرے سپاہیوں سنو، بہت غور سے سنو، تم عورتوں اور بچوں کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، کھڑی فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کرو گے۔ جان لو کبھی حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ اس مشکل مہم کے لیے میں طارق بن زیاد کو تمہارا سپاہ سالار مقرر کرتا ہوں۔ امیر کی اطاعت تم سب پر واجب ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔
سنو طارق، ایک اہم ذمہ داری اب تمہارے کندھوں پر ہے. ہم امن اور سلامتی کا پیغام لے کر نکلے ہیں، اس لیے خیال رکھنا تلوار سے زمین تو فتح ہوگی لیکن لوگوں کے دل ہمارے اخلاق اور کردار سے ہی فتح ہوگی. میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس مرتبہ بغیر کامیابی کے نہیں جاؤں گا. پچھلی مرتبہ باغیوں کا کمانڈر ہم سے بچ گیا تھا، اب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہے. حضور آپ فکر نہ کریں، ان باغیوں کو تو ہم ختم کر دیں گے، مگر ان غاروں کا کیا کریں گے جن کی وجہ سے یہ بچ جاتے ہیں؟ غار، پھر وہی غار. حضور وہی پہلے والے باغی پہاڑ پہ نظر آئے. تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ وہی باغی ہیں؟ حضور والا ان میں وہی ایک سینگ والا کمانڈر ہے. کیا کہا تم نے؟ ایک سینگ والا؟ دوبارہ وہی مصیبت. اس بار میں وہ سینگ ہی توڑ دوں گا. بادشاہ سلامت آگے مت جائے، یہ لوگ اوپر کی طرف ہیں، یہ زیادہ آسانی سے ہمیں تیروں کا نشانہ بنا سکتے ہیں. چلو اٹھو یہاں سے. یہ سب یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ تمام غار آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ان میں اندر ہی اندر راستے ہیں. حضور والا مسلمان افواج ہماری جنوبی کنارے کی طرف پہنچ گئی ہے، وہ لوگ بڑی تعداد میں ہیں. بڑی تعداد؟ گرفتار قیدیوں کو جنگ میں شامل ہونے کی شرط پر آزاد کر دو. اور تم نے کہا کہ الفانسو اپنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے، کیا وہ واقعی ہماری مدد کرے گا؟ جی حضور، وہ بالکل ہمارا ساتھ دے گا. ہاں لیون، بتاؤ برباس کے بارے میں کوئی اطلاع؟ لگتا ہے کوئی اچھی خبر ہی لائے ہوگے. جی حضور، برباز اپنی فوج کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا. شاباش. اب ہماری فوج کی تعداد کتنی ہو گئی ہے؟ الفانسو کے آنے کے بعد ہماری افواج کی تعداد 70,000 کے قریب پہنچ گئی ہے. تو پھر ہم جنگ معطل نہیں